جو ہیرن آبیف ہیں، تو حضرت سلیمان بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا، مگر تیری موت اس وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، مگر تیری عمر دراز ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فری میسن کے لوگ ہیں، جی لکھتے ہیں وہاں پر، جی فور گاڈ نہیں مانتے وہ۔ جی کے معنی ہے گریٹ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس، سب سے زیادہ زبردست تعمیر کرنے والا خدا، وہ ہیرن آبیف کو مانتے ہیں۔ میں نے ایلومیناتی کے بارے میں بتایا تھا، وہ بفیمیٹ کی پوجا کرتے ہیں، لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اب میں فری میسن پر آ رہا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فری میسن گریٹ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس ہیرن آبیف کو مانتے ہیں اور جنات کو خدا مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اینٹن لاوی، جو میں آؤں گا تفصیل پر، مگر اتنا بتا دوں، وہ آدمی ہے جس نے امریکہ میں سب سے پہلے شیطان کا چرچ بنایا، اور وہاں پر اس نے لکھا کہ جی فور گریٹ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس ہیرن آبیف۔ یہ فری میسن کے لوگ ہیں۔ تو جو ہیرن آبیف ہے اس کو بھی دجال کسی نے لکھا، مگر وہ جنات تھا، طاقت تھی اس میں مگر دجال نہیں تھا، چھوٹا موٹا تھا۔ اب آتے ہیں بڑے دجال پر۔ دجال کا حلیہ ہمیں اس سے پہلے میں نے بتایا، رفتار بھی بتایا آپ کو کہ استدبرت حری، کہ فاصلہ بے معنی ہو جائے گا، ایک قدم مکہ میں دوسرا ملک شام میں ہوگا، اس کی سواری گدھے کی سواری ہوگی، دونوں کانوں کے بیچ میں 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 40 با 80 ہاتھ۔ میں نے بتایا تھا پلین، بینگورین ایئرپورٹ جو اسرائیل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ایسے پلین ہیں کہ جس کے آس پاس جو ریڈیٹر ہے اس کے بیچ میں 80 ہاتھ کا فاصلہ ہے، اور ایک کان کا بھی ذکر ہے کہ وہ 30 ہاتھ کا ہوگا، جو ریڈیٹر کا بھی ذکر ہے کہ وہ 30 ہاتھ کا ہوگا، اتنا پاورفل ہوگا وہ دجال کے لیے، دجال کی سواری کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ دجال کی طاقت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ یأمر السماء فتمطر، زمین آسمان کو حکم دے گا برس تو برس جائے گا، بارش ہوگی، والارض فتنبت، زمین کو حکم دے گا تو زمین پیداوار اگائے گی، اور اس کے ساتھ زمین کے خزانے چلے گے۔ یبعث معه الشیاطین علی صورت من مات من الآباء والامہات والمعازف، فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کی فوج چلے گی، وہ فوج ماں باپ کی شکل اختیار کرے گی، جس کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، یہ دجال کے ساتھ چلے گے اور بیٹے کی شکل، ماں کی شکل، باپ کی شکل لے لیں گے، اور اس شکل میں زندہ ہو کر کہے گے کہ دجال کو خدا مانو، وہ ہمارا خدا ہے۔ تو اگر میری ماں مجھ سے کہے، میرا باپ مجھ سے کہے، میرا بیٹا مجھ سے کہے جو مر چکا ہے اور میں زندہ ہوں، اور دجال میرے پاس آئے اور میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دے، اور میرا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو کر کہے کہ یہ دجال خدا ہے، یہ میرا خدا تمہارا خدا مان لو، تو میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا؟ ارے بھائی مانوں گا نا، اتنا بڑا ولی اور قطب اور ابدال کوئی نہیں ہوتا بیٹا، سارے ہی نارمل انسان ہوتے ہیں نا۔ مان لوں گا نا میرا مرا ہوا بیٹا اگر مجھ سے کہے گا۔ بھئی آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی دنیا سے گیا ہوگا، مرا ہوگا، آپ کے دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، پردادی ہو، اس ماں کے پاس جائے جس ماں کا بیٹا مرا ہے، اگر خدا کی قسم 50 سال بھی ہو گئے نا، ماں کے پاس آپ جاؤ گے نا اور کہے گے تمہارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے، وہ ماں اس مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرنے کے لیے کالا جادو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی،
ٹرائی کر کے دیکھو آپ. اپنی دادی نانی کے پاس جانا اور کہنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو؟ ہر ماں کہے گی میں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور ہر باپ کہے گا. یہ الگ بات ہے کہ بیٹے کو آپ کہے کہ باپ کو زندہ کرنا ہے تو ہر بیٹا کہے گا نہیں مرے ہوئے اچھے، زندہ نہیں کرنا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ ماں بیٹے کو زندہ کرنا چاہے گی لیکن مری ہوئی ماں کو بیٹا زندہ کرنا چاہے گا نہیں، کیونکہ ہمیں اتنی محبت اپنی ماں اور اپنے باپ سے نہیں ہے جتنی محبت ہمارے ماں باپ کو ہم سے ہے. تو حیران ابھی بھی دجال نہیں ہے. تو دجال کی رفتار، شکل و صورت، اس کے مرنے کے بارے میں ہم نے سب کچھ سن لیا.